बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हम पढ़ेंगे जी हदीस नंबर 3। पहले हमने जानी नीयत की अहमियत, उसके बाद हमने पढ़ी इस्लाम की बुनियादें, और आज हम देखेंगे तौहीद की अहमियत। अन अब्दिल्लाहि रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है। वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मम माता, जो कोई भी फौत हो गया, युश्रिका बिल्लाहि, इस हाल में कि उसने शिर्क किया अल्लाह के साथ, शैअन कुछ भी, दखलन नार, तो वो आग में दाखिल होगा, यानी जहन्नम में। वक़ुल्तु अना, और अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि मैंने कहा, मम माता, जो कोई फौत हो गया, ला युश्रिक बिल्लाहि, कि उसने अल्लाह के साथ शिर्क नहीं किया, शैअन किसी भी चीज़ का, दखलल जन्ना, तो वो जन्नत में दाखिल होगा। सुभान अल्लाह। तो हमारे पास ये एक बेहतरीन हदीस है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस हाल में फौत हुआ कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराता हो, वो आग यानी जहन्नम में दाखिल होगा। और रावी खुद कहते हैं अपनी तरफ से, वो उसके दूसरे पहलू की तरफ वजाहत करते हैं और कहते हैं कि जो शख्स इस हाल में फौत हुआ कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता, वो जन्नत में दाखिल होगा। सुभान अल्लाह। तो ये हदीस हमें इंसानी ज़िंदगी और मौत के सबसे अहम फ़ैसले के बारे में बता रही है। हमारी अब्दी ज़िंदगी देखें, या तो जन्नत है या दोज़ख है, और इसका दारो मदार किस बात पर है कि हमने अल्लाह की तौहीद को किस हद तक समझा है और किस हद तक इस पर अमल किया है। ये हदीस इस्लाम की बुनियाद, बल्कि मैं कहूँगी कि पूरे दीन की रूह बयान करती है। तौहीद यानी अल्लाह ताला को एक मानना, उसके साथ किसी को शरीक ना करना, असल यही है हमारे दीन की रूह, भी यही है। आज हम सब मुसलमान हैं, कलमा भी पढ़ते हैं, इबादत भी करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारी ज़िंदगी में तौहीद खालिस है या कहीं ना कहीं इसमें भी शिर्क शामिल हो चुका है। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह इस बात को नहीं बख्शता कि उसके साथ शरीक ठहराया जाए, और उसके अलावा जिसे चाहे बख्श देता है। सुभान अल्लाह। तो इट मीन्स कि किसकी माफ़ी नहीं है? शिर्क की कोई माफ़ी नहीं है। अगर कोई भी इंसान शिर्क करता है, यानी अल्लाह के साथ किसी ना किसी चीज़ को, इंसान को, किसी बुज़ुर्ग को, किसी पत्थर को, किसी सूरज को, चाँद को, किसी नबी को भी इवन वो शरीक ठहरा रहा है, ठीक है, तो फिर वो क्या कर रहा है? वो शिर्क कर रहा है, और शिर्क की माफ़ी नहीं मिल सकती यहाँ तक कि इंसान दुनिया में खुद अल्लाह से माफ़ी मांग ले, यानी मरने से पहले वो खुद माफ़ी मांग ले, तो यकीनन अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, उम्मीद की जा सकती है कि हमें माफ़ी मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई इंसान शिर्क के अकीदे पर है और ऐसे ही वो फौत हो गया, तो फिर तो उसकी कोई माफ़ी नहीं है। अब देखें, ये कायनात का सबसे बड़ा जुल्म है। देखें, एक हमारा रब है, खालिक है, जिसने इस पूरी कायनात को बनाया है। हम कैसे किसी दूसरे को इसमें शरीक कर सकते हैं? एक खामन अगर 2 बीवियां कर ले, तो एक बीवी दूसरी की शिरकत बर्दाश्त नहीं करती है। अगर एक घर में एक बच्चा है पहले से, दूसरा बच्चा जब पैदा होता है तो पहले वाला बच्चा इनसिक्योर हो जाता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो जब हम इंसान होने के नाते, हालांकि हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है, हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं किसी भी चीज़ की शिरकत, तो हमारा रब जो खालिक व मालिक है इस पूरी कायनात का, जिसने हम सबको बनाया है, हम सबको इतनी चीज़ें अता फरमाई हैं, इतनी नेमतें अता फरमाई हैं, ज़रा कायनात में गौर व फिक्र करें तो हमें पता चले कि कायनात की हर शय चीख चीख के बोल रही है कि हमारा रब सिर्फ एक है, अल्लाह, क्योंकि उसी ने ये सब कुछ बनाया है। और क्यों बनाया है? अल्लाह ताला फरमाते हैं, और मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए बनाया है। तो हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है जी? अल्लाह की इबादत। तो देखें, अगर आज
دنیا میں ہم اللہ کی عبادت کریں گے نا تو ہماری قبر میں بھی اللہ ہماری غیبی مدد فرمائے گا اور آخرت بھی آسان ہو جائے گی. جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1369 میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب اپنی قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں. وہ شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو یہ اللہ کے اس فرمان کی تعبیر ہے جو سورہ ابراہیم میں ہے کہ اللہ ایمان والوں کو دنیا کی زندگی اور آخرت میں ٹھیک بات یعنی توحید پر مضبوط رکھتا ہے. سبحان اللہ. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی یہ گواہی دے سکیں، کہاں؟ قبر میں. کون سی گواہی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ گواہی دیں تو دنیا میں بھی تو اس پر قائم رہنا پڑے گا نا ہمیں. ہم یہ قبر میں کہہ سکیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، تو پھر ہمیں دنیا میں بھی اس کلمہ ثابت پر قائم رہنا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی شامل کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں کلمہ ثابت عطا فرما اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ اسی نے ہمیں بچانا ہے اور کوئی بھی چیز ہمیں نہیں بچا سکتی. اس کے علاوہ بخاری حدیث نمبر 6443 میں بیان ہوا ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں باہر نکلا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا چل رہے تھے اور آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا. تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے میں یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند نہیں فرمائیں گے کہ آپ کے ساتھ اس وقت کوئی رہے، اس لیے میں چاند کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. اس کے بعد آپ مڑے تو مجھے دیکھا اور دریافت فرمایا کہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا ابو ذر. اللہ مجھے آپ پر قربان کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر یہاں آؤ. یعنی وہ چھپ رہے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا کہ یہاں آؤ. بیان کیا کہ پھر میں تھوڑی دیر تک آپ کے ساتھ چلتا رہا. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں یعنی زیادہ مال و دولت جمع کیے ہوئے ہیں قیامت کے روز وہی خسارے میں ہوں گے، سوائے ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور انہوں نے اسے دائیں بائیں آگے پیچھے خرچ کیا ہو اور اسے بھلے کاموں میں لگایا ہو. سبحان اللہ، کتنی اچھی بات سیکھی انہوں نے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے ہی مال عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اچھا، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پھر تھوڑی دیر تک میں آپ کے ساتھ چلتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں بیٹھ جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ہموار زمین پر بٹھایا جس کے چاروں طرف پتھر تھے اور فرمایا کہ یہاں اس وقت تک بیٹھے رہو جب تک میں تمہارے پاس لوٹ کے آؤں. پھر آپ پتھریلی زمین کی طرف چلے گئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے. اب آپ وہاں رہے اور دیر تک وہیں پہ رہے. پھر میں نے آپ سے سنا کہ آپ یہ کہتے ہوئے تشریف لا رہے تھے چاہے چوری ہو چاہے زنا کیا ہو. تو ابو ذر کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مجھ سے صبر نہیں ہو سکا اور میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ آپ پر مجھے قربان کرے، اس پتھریلی زمین کے کنارے آپ کس سے باتیں کر رہے تھے؟ میں نے تو کسی دوسرے کو آپ سے باتیں کرتے نہیں دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے. پتھریلی زمین کے کنارے وہ مجھ سے ملے اور کہا کہ میں اپنی امت کو خوشخبری سنا دوں کہ جو بھی اس حال میں مرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو وہ جنت میں جائے گا. میں نے عرض کیا اے جبرائیل، خواہ اس نے چوری کی ہو اور زنا کیا ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. میں نے پھر عرض کیا خواہ اس نے چوری کی ہو، زنا کیا ہو؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں، خواہ اس نے شراب بھی پی ہو. اللہ اکبر. تو اب اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ کیا سکھاتی ہے ہمیں یہ حدیث؟ بے شک شراب پینا، زنا کرنا، چوری کرنا بہت بڑے گناہ ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، لیکن ہمارا رب چاہے تو ان کو معاف کر دے. لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اگر انسان کرے اور اس دنیا سے اسی حالت میں چلا جائے تو وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. اس لیے ہر کام سے پہلے ہماری نیت خالص ہونی چاہیے،
ہمارا عقیدہ ستھرا صاف ستھرا ہونا چاہیے، پکا ہونا چاہیے کہ ہمارا رب صرف ایک ہے اور ہم یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں صرف اپنے اس رب کے لیے کر رہے ہیں، اور اس کلمے کو ہم نے کبھی نہیں چھوڑنا، صرف زبان سے نہیں کہنا بلکہ عملی طور پر، کیونکہ یہ وہ واحد کلمہ ہے جو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 6557 میں ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوزخ کے سب سے کم عذاب والے سے پوچھے گا، اگر تمہیں روئے زمین کی ساری چیزیں میسر ہو تو کیا تم ان کو فدیے میں یعنی اس عذاب سے نجات پانے کے لیے دے دو گے؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تم سے اس سے بھی سہل چیز کا اس وقت مطالبہ کیا تھا جب تم آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں تھے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، لیکن تم نے انکار کیا اور نہ مانا، آخر شرک ہی کیا۔ تو یہ بات ہم سے پہلے ہو چکی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکالا تو یہ تب بتایا جا چکا کہ ہمارا رب صرف ایک ہے، عہد ہم سے لیا جا چکا جسے عہد الست کہتے ہیں۔ تو پھر آج ہم کہاں گم ہیں؟ ہم کس قسم کے انسان ہیں کہ جس رب نے ہمیں بنایا ہے، اتنے نعمتیں دی ہیں، اسی کو بھول کر دوسروں کے در پہ بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تو تھا جی شرک اکبر۔ اب ہم بات کرتے ہیں ذرا شرک اصغر کی۔ شرک اصغر آپ سب کو پتہ ہے کیا ہے، ریاکاری کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ شرک اصغر کا ڈر ہے، اور وہ ہے دکھاوا۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اس لیے اب ہمیں کس سے بچنا ہے جی؟ دکھاوے سے۔ جو بھی کام کرنا ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، صرف اپنے رب کو دکھانا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، لوگوں کے لیے کچھ نہیں کرنا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا وہ جو نیک عمل ہم سمجھ کے بیٹھے ہیں وہ شرک اصغر میں شمار ہو جائے اور ہمارے لیے اس دن یہی عمل وبال جان بنا بیٹھا ہو۔ کیونکہ دیکھیں توحید کے 3 بنیادی پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کو رب ماننا، کیونکہ دیکھیں رزق، زندگی، موت سب اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ دوسرا ہے عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، نماز، دعائیں، نظر، امید سب صرف اللہ کے لیے۔ پھر ہے تیسرا اللہ کی صفات میں یکتائی، کہ کوئی بھی اللہ جیسا نہیں ہے، وہ یکتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اب آج کل کے دور میں ہم دیکھیں تو شرک دیکھیں صرف بت پرستی نہیں ہے، بلکہ بہت سے چھپے ہوئے طریقے ہیں جن کے ذریعے سے شرک ہمارے اندر گھسا ہوا ہے، جیسے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا، قبروں سے مانگنا، یا پھر کہنا فلاں فلاں مدد۔ ہم کہتے ہیں جیسے اگر ہم سفر کر رہے ہوں تو گاڑیوں کے پیچھے، رکشوں کے پیچھے کیا لکھا ہوتا ہے؟ یا فلاں مدد فلاں مدد۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سے مدد مانگنی ہے ہم نے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکار سکتے ہم مدد کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ جن دوسری ہستیوں کو ہم بلا رہے ہیں وہ نہ تو ہمیں کوئی نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان۔ جو بھی ہوتا ہے اللہ کی اذن سے ہوتا ہے۔ تو جب ڈائریکٹ اللہ کا ہمارے ساتھ رابطہ ہو سکتا ہے تو پھر ہم کیوں ایسے لوگوں کے، ایسی دنیاوی ہستیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ایسے پتھروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ ایک اور طریقہ ہے جس کے ذریعے شرک بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں داخل ہو چکا ہے، اور وہ ہے تعویذ، دھاگے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ جاتے ہیں فلاں بابے کے پاس، اس بابے کے پاس، اس بابے کے پاس، اگر کسی پر کوئی جادو ہو گیا ہے تو جی بابے کے پاس جائیں گے، اور پتہ نہیں وہ کس طرح کے شرکیہ علاج کرنے کو کہتا ہے اور ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ کس راہ پہ چل پڑے ہیں ہم لوگ؟ اللہ نے بتایا ہے کہ قرآن میں شفا ہے، تو قرآن پڑھیے۔ اگر کوئی دم کرنے والا آپ پر قرآن پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، آپ خود قرآن پڑھیے۔ سب سے بہتر تو یہ ہے ہم خود پڑھیں، لیکن ہمیں چونکہ اپنے اوپر یقین ہی نہیں ہوتا، ہم دوسروں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ تعویذ دیتے ہیں، دھاگے دیتے ہیں، باندھتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اللہ اکبر۔ تو ذرا دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ چیز کتنی زیادہ ان ہو چکی ہے۔ اس کو تو میں کہتی ہوں معیوب بھی نہیں سمجھا جاتا، بلکہ کہتے ہیں نہیں یہ تو قرآنی تعویذ ہیں، یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ شرک تھوڑی ہے، ہم اس پہ تھوڑی بھروسہ کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کے نام کا پہنا ہوا ہے، ہم تو اللہ پہ بھروسہ کر رہے ہیں۔ یہی تو ہے شیطان کے ہتھ کنڈے جس میں وہ ہمیں پھنساتا ہے، اور معصوم لوگ
मासूम भी नहीं कहूँगी, कमज़ोर ईमान वाले लोग उसमें फंस जाते हैं। तो हमें अपना ईमान मजबूत करना है। अच्छा, एक अब हम देखते हैं कि आज के दौर में, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम बुतों की पूजा तो नहीं करते हैं, ठीक है, तो हमें लगता है कि हम शिर्क से महफूज हो गए। लेकिन याद रखें कि शिर्क की बहुत सी किस्में हमारे माशरे में सरायत कर चुकी हैं, जिन्हें हमें पहचानने की ज़रूरत है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, वहम और तोहम परस्ती। देखें, काली बिल्ली रास्ता काट गई है तो लोग क्या कहते हैं, अब हमने यहाँ से सफ़र नहीं करना, रास्ता बदल लो जी। क्यों? काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो अब तो हमारे साथ कुछ ना कुछ बुरा होगा। अल्लाह अकबर, हम तकदीर को काली बिल्ली के साथ मंसूब कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। लिखने वाला कौन है? हमारा रब। हमारी तकदीर उसने लिखी है, हमारे साथ अच्छा होगा बुरा होगा उसे पता है। ये काली बिल्ली क्या फैसला करेगी हमारा? लेकिन नहीं, हम लोग तो बस अटल हैं। क्यों? हम पीछे से यही सुनते चले आ रहे हैं। उसके अलावा किसी को नज़र बद लग गई है तो क्या करते हैं, मिर्चें मार के फेंक रहे हैं, अंडे मार के फेंक रहे हैं, जला रहे हैं मिर्चों को, फटकरी जला रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे तरीके हमने अपनाए हुए हैं। और हम इन चीज़ों पे यकीन कर रहे हैं कि ये चीज़ें हमें बचाएंगी। अस्तगफिरुल्लाह। काला धागा पहन लेते हैं, काला टीका लगा देते हैं। नई कोई चीज़ खरीदे ना, मैंने देखा गाड़ी खरीदे तो काला कपड़ा बांध देते हैं। भाई किसने सिखाया हमें ये? पढ़ते क्यों नहीं है? दम क्यों नहीं करते हैं हम? अल्लाह की पनाह में क्यों नहीं आते हैं? तावुज़ क्यों नहीं पढ़ते हैं? ये धागा लटकाना, ये मिर्चें जलाना, ये फटकरी जलाना, इससे क्या नज़रें उतर जाती हैं? अब होता इस तरह से है कि जो शैतान है ना, अब उसने भी ठानी हुई है कि उसने औलाद आदम को बहकाना है, क्योंकि उसने तो जहन्नम में जाना ही जाना है, और उसको ये है कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा साथी इकट्ठे हो जाए। अब उसके लिए वो करता ये है कि किसी बच्चे को करता है मस, बच्चा रोता है। अब माँ को होती है तकलीफ़ और कोई उसको कहता है इसकी फ़लाँ तरीके से नज़र उतारो, फ़लाँ तरीके से नज़र उतारो। वो जो माँ है वो ना आओ देखती है ना ताओ देखती है, बस उसको ये होता है मेरे बच्चा जो है वो खामोश हो जाए, चुप हो जाए, इसकी तकलीफ़ दूर हो जाए। तो वो हर वो नाजायज़ तरीका करने को तैयार हो जाती है जो भी उसे बताया जाता है। तहकीक में जाती नहीं है कि आया ये कुरान और हदीस से साबित भी है कि नहीं। तो नज़र ज़रूर उतारें, लेकिन जो हमें हदीस से मिलता है, कुरान से मिलता है, उसके ज़रिए। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़र की दुआ सिखाई है, नज़र बद की दुआ सिखाई है। सूरह नास, सूरह फलक बेहतरीन सूरतें हैं, इनसे हमें दम करना चाहिए। लेकिन नहीं, इनकी तरफ तो आते नहीं हैं, लेकिन बाकी चीज़ें हम कर रहे होते हैं। अब वो शैतान क्या करता है, अब उसने हमसे शिर्क करवाना था वो करवा लेता है। उसके बाद जब हम वो जलाते हैं ना फटकरी या फिर वो मिर्चें, और हम कहते हैं हाँ देखो भाई इसको कितनी पक्की नज़र लगी हुई थी तो अब उतर गई है। तो वो क्या होता है, उतरती क्या है? वो जो शैतान होता है ना, जिसने आपसे शिर्क करवाना था, आपका अकीदा ख़राब करना था, उसने कर लिया। उस मिर्चों पे आपने भरोसा किया, उस फटकरी पे आपने भरोसा किया। अब वो शैतान बच्चे को मस करना छोड़ देता है तो बच्चा चुप हो जाता है, और हमें लगता है कि हमने नज़र उतारी थी तो नज़र उतर गई। अस्तगफिरुल्लाह। तो ये हमारी क्या है, सब अल्लाह की कुदरत पर तवक्कुल की कमी है। इसी तरह से लोग सितारों की गर्दिश पे बड़ा यकीन रखते हैं। आज इनका सितारा गर्दिश में है, आपका ये हफ्ता ऐसा रहेगा, आपका अगला महीना ऐसा गुजरेगा। भाई किसने बताया आपको? ये शिर्क नहीं तो और क्या है? अब किन किन चीज़ों पे पड़ गए हैं हम लोग। हमें सिर्फ और सिर्फ किस पर आना चाहिए? ला इलाहा इल्लल्लाह पे, कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है। गैरुल्लाह से इस तरह से मदद मांगना या उनके बारे में इस तरह के अकायद रखना, ये सरासर गलत है। ये समझना कि कोई बुज़ुर्ग या मज़ार हमारी किस्मत बदल सकता है या हमें औलाद दे सकता है, तो याद रखें ये ताकत सिवाय अल्लाह के और किसी के पास नहीं है। ये चीज़ें अल्लाह के सिवा कोई हमें नहीं दे सकता है। तो दुनिया परस्ती से निकलें, और मादी जो ताकतें हैं, दुनिया परस्ती है, वो बहुत बड़ा रीज़न है। आज के दौर में पैसा या ओहदा या बाअसर लोग ना, नाउज़ुबिल्लाह, हमारे खुदा बन चुके हैं। हम उनके डर से अल्लाह के अहकामात तोड़ देते हैं। अगर हम अल्लाह की नाराज़गी की परवाह किए बगैर किसी इंसान को खुश कर रहे हैं ना, तो ये भी शिर्क ही है। उसी की एक किस्म है, शिर्क खफ़ी है, छुपा हुआ शिर्क है। तो अब देखें हम किसको खुश कर रहे हैं, अपने रब को या लोगों को। उसके अलावा अगर हम देखें ये जो सोशल मीडिया कल्चर है,
جو بھی ہم نیکی کرتے ہیں اس کی تصویر یا سٹیٹس ڈالنا تو ہم ضروری ہی سمجھتے ہیں نا. تو اگر تو نیت خالص اللہ کی رضا تھی تو پھر لوگوں سے تعریف ہم کیوں سننا چاہتے ہیں؟ یہ تو شرک اصغر ہو گیا نا. اس لیے ہم نے اس سے بھی بچنا ہے. بہت محتاط زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، جیسا ہم پہلے بھی بیان کر چکے. اب ہم ایز اے عورت کیا کریں؟ ہم نے بس چیک کرنا ہے کہ مشکلات میں ہم کس کو پکارتے ہیں، پریشانی میں ہم یا اللہ کہتے ہیں یا کسی اور کو پکارتے ہیں، اور اپنے بچوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے، نظر بد سے بچانے کے لیے ہم شرعی دعائیں پڑھتے ہیں یا غیر شرعی طریقے اپناتے ہیں. پھر ہم سوشل پریشر میں آ کر، یعنی لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں دین پہ کمپرومائز کر جاتے ہیں. اسے ہم نے چیک کرنا ہے. دیکھیں، توحید اور عملی زندگی کی مثال میں اس طرح سے آپ کے ساتھ بیان کروں گی کہ اگر دیکھیں آپ کو بیماری ہے نا کوئی، تو ڈاکٹر کے پاس جائیں، کوئی حرج نہیں، علاج کرائیں، یہ ٹھیک ہے. لیکن توکل یہ ہونا چاہیے کہ شفا صرف اللہ نے دینی ہے. اسی طرح اگر آپ کسی مشکل میں ہیں تو کوشش کریں اسے نکلنے کی. یہ ضروری بھی ہے، کوشش کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ملتا، لیکن امید صرف اللہ سے رکھیں. تو جو اللہ سے ملاقات اس حال میں کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، وہ جنت میں جائے گا. اس بات کو بس یاد رکھیں، تو پھر ہم کبھی بھی شرک نہیں کریں گے انشاءاللہ عز و جل. آج کے دور کا نا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ دین کم ہے ہمارے اندر، رسمیں زیادہ ہیں، توحید کم ہے اور اندھی تقلید زیادہ ہے، اللہ پر یقین کم ہے اور وسائل پر زیادہ ہے. یہی ہماری پھر ناکامی کی وجہ بھی ہے، شرک کی وجہ بھی ہے. تو ان چیزوں کو ہم نے کرنا ہے ختم، ٹھیک ہے؟ نہ صرف خود بلکہ اپنے بچوں سے، اپنی فیملی، جو بھی آپ کے بہن بھائی ماں باپ، ان سب سے ایسے غلط عقائد کی ان کی اصلاح کروانی ہے. ہم نے اپنی بھی کرنی ہے اور دوسروں کی بھی کروانی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھائے کیسے؟ ہمارے بڑے تو ہماری بات سنتے ہی نہیں ہیں، وہ تو اتنے عقائد کے پکے ہو چکے ہیں کہ ہم ان کو کچھ بتانے لگیں تو وہ مانتے ہی نہیں ہیں. تو اس کے لیے نا سب سے پہلا طریقہ کیا ہے؟ نرمی اختیار کی جائے، نرمی سے سمجھایا جائے. لیکن ہمارے اندر نا پہلے ہی ایک شدت پسندی آ جاتی ہے. ہم کسی کو 1 سے 2 بار کوئی بات بتائیں اور وہ نہ سمجھے تو ہمارے اندر نا مزاج میں تیزی آ جاتی ہے، غصہ بھی آ جاتا ہے. ہمیں ہوتا ہے اگر ہمیں اتنی سادی سے بات سمجھ آ رہی ہے تو دوسرے کو کیوں نہیں آ رہی؟ بھائی اس کا دماغ اور ہے، ہمارا دماغ اور ہے. اللہ نے ہم پہ فضل کر دیا ہے تو ہمیں سمجھ آ گئی ہے، تو ہم اللہ سے ان کے لیے بھی فضل مانگے کہ یا اللہ ان پر بھی اپنا فضل کر دے تاکہ ان کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے. تو نرمی سے سمجھانا ہے. دوسری بات دلیل کے ساتھ سمجھانا ہے. قرآن کی کوئی آیت سنا دیں، حدیث بتا دیں، ایسے ہوا میں باتیں نہیں کرنی، ہوا میں تیر نہیں چھوڑنے، آپ نے دلیل کے ساتھ بات کرنی ہے، پھر ہی اثر ہوتا ہے. اور سب سے اہم چیز تو جی ہے تیسری، عمل. تو سب سے زیادہ اثر آپ کے کردار کا ہی ہوتا ہے. جب آپ دوسروں کو کچھ سمجھاتے ہیں نا تو حکمت و دنائی اور محبت سے سمجھانا ہے اور اپنے عمل سے سمجھانا ہے. کیونکہ لوگ وہ کرتے ہیں جو ہمیں کرتا ہوا دیکھتے ہیں، وہ نہیں کرتے ہیں جو ہم انہیں سمجھا رہے ہوتے ہیں، جو ہم لمبے لمبے لیکچرز دے رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں کرتے. وہ تو ہمارے اپنے بچے نہیں سمجھتے، لوگ کیا سمجھیں گے؟ ہمارے بچے بھی ہم کچھ سمجھا رہے ہوتے ہیں نا، لیکن وہ دیکھ ہمارے ایکشنز کو رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں بڑوں کا ادب کرو، اور اگر ہم خود ادب نہیں کر رہے تو وہ کہاں سے کریں گے بیچارے؟ اس میں ان کا قصور ہی نہیں ہے، ہمارا قصور ہے. ہمیں اپنی اصلاح پہلے کرنی ہے، پھر بچے آٹومیٹیکلی صحیح ہو جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی محبت کا تذکرہ کرنا چاہیے لوگوں کے سامنے. ہمارے بچے ہوں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی، دوست احباب جو بھی ہیں، ہمیں لوگوں کو بتانا ہے کہ اللہ کتنا عظیم ہے، اس کی محبت کتنی ہے. جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت آئے گی نا تو وہ خود بخود اس کا ہو جائے گا. پھر ہمیں فطرت کی مثالیں بھی دینی ہیں، ٹھیک ہے؟ نیچر کی آپ دیجئے کہ دیکھیں یہ کس نے پہاڑ بنائے، آسمان کس نے بنایا، اس طرح کی مثالیں دیجئے، ان کو سمجھائیے. اسی طرح سے خوف کی بجائے سکون کا راستہ انہیں سمجھائیں کہ شرک جو ہے نا انسان کو بے چین کر دیتا ہے، کیونکہ اسے بہت سے دروازوں پر جھکنا پڑتا ہے نا، لیکن توحید انسان کو صرف ایک دروازے سے جوڑتی ہے اور ذہنی اور قلبی سکون عطا فرماتی ہے. اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کو کلوز کرنے کی طرف. تو اگر میں دیکھوں ایز اے عورت میرا کیا کردار ہے، اب اگر آپ توحید سیکھ جائیں گی نا تو آپ کے بچے بھی سیکھ جائیں گے، ان کا عقیدہ بھی درست ہو جائے گا.
آپ کا گھر شرک سے پاک ہو جائے گا. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہی سوچنا ہے کہ کیا میری دعا صرف اللہ سے ہے، میرا بھروسہ صرف اللہ پر ہے، میری ہر مشکل میں کس کو پکارتی ہوں. یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں. اگر ایک عورت کا عقیدہ درست ہو جائے نا تو وہ اپنی نسل کو جنت کی طرف لے کے جا سکتی ہے، اور اگر عقیدہ خراب ہو جائے تو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ خسارے میں ہی رہتی ہے. اس لیے میری عزیز بہنوں، ہم سب کو اپنا عقیدہ درست کرنا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھ، چاہے وہ ظاہر ہو یا چھپا ہوا ہو. ہمیں اس حال میں موت عطا فرما کہ ہماری زبان پر کلمہ توحید ہو اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. ہمیں خالص تیری عبادت کرنے والا اور صرف تجھی پر بھروسہ کرنے والا بنانا. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.